بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پہ حامد میر پلس 3 اینکرز اور ان کے خلاف بہت بڑا مواد سوشل میڈیا اور یوٹیوب وغیرہ پہ آ رہا ہے، اور مختلف چینلوں پہ بھی ان کو جو ہے نا لان تان کی جا رہی ہے۔ تو پہلے تو سمجھ میں نہیں آیا، وہ اصل میں اس لیے کہ انہوں نے مولانا طارق جمیل کے خلاف ایک محاذ بنا کے، اور جو وزیر اعظم صاحب کے پروگرام میں جو تقریر انہوں نے کی تھی اس کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر ایک غلط قسم کے کامنٹس دیے اور ان سے معافی کا مطالبہ کیا، جس پر کہ مولانا صاحب نے چینل پہ آ کے سر عام معافی مانگی۔ تو جو یہ معافی مانگی گئی اس کے اوپر لوگوں نے اتنے کامنٹس کیے، اور تمام کے تمام ان اینکرز کے خلاف تھے۔ مولانا طارق جمیل کے خلاف کوئی بھی کامنٹس نہیں تھا۔ تو پھر میرا آج اتفاق ہوا مولانا طارق جمیل کی وہ تقریر سننے کا جو انہوں نے وزیر اعظم کے پروگرام میں کی تھی۔ جب میں نے وہ تقریر سنی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا، اور اللہ تعالیٰ کا خوف میرے دل میں بیٹھ گیا، اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ اتنی اچھی تقریر، اور یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ اس تقریر کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو مجرم ثابت کرتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے نا مولانا سے بیان دلوانے لگے کہ آپ معافی مانگیں۔ مولانا صاحب بڑے دل والے آدمی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، انہوں نے آ کے معافی مانگ لی، لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اس بات کو اپنے دل میں رکھوں۔ تو یہ جو انہوں نے کیا ہے ان کی فیلڈ نہیں تھی۔ مولانا صاحب اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں، ظاہری بات ہے یہ لوگ دیندار لوگ نہیں ہیں، اینکر جتنے بھی ہیں یہ لوگ دنیا دار لوگ ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے نا صرف میڈیا سے ہے، میڈیا کی وار میں یہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حرفن مولا ہیں، حالانکہ ان کو کچھ بھی نہیں پتہ دین کے بارے میں۔ تو جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ ضرور اس کے اوپر کامنٹس دینے چاہیے۔ تو میری ان لوگوں سے التجا ہے کہ پہلے تو معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سمجھیں جو احکامات کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں جو انہوں نے تقریر کی تھی، انہوں نے اس کو اپنے اوپر لے کے نا کہ یہ حدیث کیسے ان لوگوں کے خلاف کر دی، حالانکہ وہ اس کا کوئی کسی سے تعلق نہیں تھا، وہ تمام پاکستانیوں کے لیے اور امت مسلمہ، حالانکہ ہم لوگ ہیں اس قابل، جو کچھ انہوں نے کہا وہ صحیح کہا، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو نہیں مانا، اور وہ لوگ اس حد تک وہ ہو گئے کہ انہوں نے معافی منگوا کے نا بڑے خوش ہوئے کہ ہم لوگوں نے مولانا صاحب سے ایک دیندار طبقے سے معافی منگوا لی۔ لیکن یہ معافی جو ہے نا یہ ان کی شکست کا باعث بن گئی، جس کے اوپر جو کامنٹس آ رہے ہیں نا اگر وہ خود دیکھیں گے تو ان کو شرمندگی ہوگی۔ اور آج موقع ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سر عام چینل پہ آ کے یہ لوگ مولانا طارق جمیل سے نا معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر واقعی ان کی کئی باتوں پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ سدھر جائے گا، ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک اور مضبوط ہے۔ کرونا چل رہا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو بھی کرونا اپنی پکڑ میں لے سکتا ہے۔ اب ٹھیک ہے مولانا صاحب سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوگا، لیکن ہم کم از کم اتنی جرت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم لوگ دیندار نہیں ہیں کہ ہم ان کی کسی بات میں اختلاف کو جو ہے نا ان سے معافی منگوائیں۔ تو وہ جو اختلاف ہے اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی باتیں کئی کروڑ بندہ اس کو فالو کرتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا اپنے زندگی کا حصہ بنا کے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ دیندار ہو گئے، جبکہ اینکر لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یار میرا پروگرام دیکھ کے یہ بندہ جو ہے نا یہ متقی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، یا اس کو ہدایت مل گئی۔ ان کے پروگرام دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک لڑائی اور ایک تفرقے کا سما پیدا کرتا ہے۔ اچھا یہ لوگ تفرقہ پیدا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں، اور اپنے چینل کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بہت بڑی عزت دے دی۔ تو اب رمضان کا مہینہ ہے، ان کو چاہیے فوراً اپنے گناہ کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور سر عام جو ہے نا ان سے معافی مانگیں مولانا طارق جمیل سے، کیونکہ اگر وہ معاف کر دیں گے تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اگر مولانا طارق جمیل نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی کسی صورت ان کو معاف نہیں کرے گا، اور یہ کروڑوں لوگوں کی دل آزاری، مسلمانوں کی دل آزاری ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو برائے کرم اس کے اوپر آپ توجہ دیں۔